الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات وقال في موضع آخر أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق اللہ العظیم. قبل اس کے بعد شروع ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى یا کریم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، رمضان کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے اور یوں سمجھیے کہ اب ہماری زبان میں کہتے ہیں نا کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. آج 18واں روزہ ہے اور ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے کہ ہم لوگوں نے رمضان کا ویسا حق ادا نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا. آپ تراویح کا حال دیکھ لیجئے. حدیث پاک کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت تراویح پڑھائی تو پہلے دن کم صحابہ کرام شریک ہوئے کیونکہ معلوم نہیں تھا. دوسرے دن کچھ اور صحابہ کرام کو اطلاع ہوئی تو دوسرے دن اور زیادہ بڑھ گئے. تیسرے دن اور لوگوں کو اطلاع ہوئی تو پوری مسجد کھچا کھچ بھر گئی. اور چوتھے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھانے کے لیے نکلے ہی نہیں. اور آپ نے بعد میں فرمایا کہ میں تمہارے شوق اور رغبت کو دیکھ کر باہر نہیں نکلا کہ کہیں یہ نماز تمہارے اوپر فرض یا واجب قرار نہ دی جائے. یہ صحابہ کرام کا معمول تھا. ہمارا معمول بالکل اس کا الٹ. پہلے دن زیادہ تعداد، دوسرے دن اس سے کم تعداد، ہفتہ بھر تھوڑی تعداد رہی. جہاں 10 رمضان گزرے پیچھے کی 2 صفحے غائب. یہ ہماری عبادات کا حال ہے اور وہ عبادت جو صرف رمضان میں ادا کی جاتی ہے. اس کے مقابل میں آپ دیکھ لیجئے کہ بازاروں کی حالت کیا ہے. جتنا آخری عشرہ قریب آ رہا ہے، اللہ سے لینے والا عشرہ قریب آ رہا ہے، اتنا مساجد خالی اور بازار رونق افروز ہو رہے ہیں. بازار کھچا کچ بھرے ہوئے ہیں، پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے. اور مساجد جتنی بڑی مسجد اس کے پیچھے کی حالت ایسی ہو رہی ہے کہ انسان سو میں نماز پڑھ لے. اور شروع کے دنوں میں کندھے سے کندھا چھلا جا رہا ہے، بچوں کو باہر بھگایا جا رہا ہے اور تو یہاں پڑھ میں وہاں پڑھ، آگے ایڈجسٹ کر لو، یہاں یہ کر لو. شروع میں یہ وہاں پتہ چلا کہ یہ امت ابھی تک غفلت میں سوئی ہوئی ہے. اس امت نے رمضان کے مہینے کو صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ نئے نئے کپڑے بنانے ہیں، بہترین کھانے کھانے ہیں، بہترین لباس پہننا ہے، اچھے سے اچھے کپڑے پہننے ہیں اور عید کے دن کوئی کسر نہ رہ جائے. ہمارے نوجوانوں نے تو رمضان کو سمجھ لیا کہ بس ٹوپی پہننے کا نام رمضان ہے، ٹوپی پہن کر سارے کام کر دو. ہاں، ٹوپی نہیں اترنی چاہیے. اب وہ ٹوپی تو اترنے نہیں، ساتھ میں سارے کام ہو رہے ہیں. کیرم کھیلے جا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ کر کیرم میں بیٹھے ہوئے ہیں،
نماز کے بعد تراویح چھوڑ کر کہتے بیڈمنٹن کھیلے جا رہے ہیں، کرکٹ کھیلی جا رہی ہیں، بلکہ بعض علاقوں کے اندر تو رات میں جوا چلتا ہے، رات بھر جاگ رہے کیونکہ رمضان ہے۔ مطلب کہ رمضان کے علاوہ جو رات میں سو جایا کرتے تھے، رمضان میں رات میں بھی گناہ کے اندر ملوث ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری رمضان کی قدر و قیمت ہے۔ اب بتلاؤ جب یہ حال ہمارا رمضان کے اندر ہوگا تو اللہ کی رحمت کہاں سے نازل ہوگی، کہاں سے امت کے حالات درست ہوں گے؟ اور پھر اللہ سے شکایت کہ اللہ ہم یہاں مار کھا رہے ہیں، ہمارے پر یہ پریشانی، ہم ایسے پریشان کیوں نہ ہوں ہم؟ جب ہماری عبادات کا یہ حال ہے رمضان کے اندر، آپ بازار میں جا کے دیکھ لیجیے پوری کھجاوج بھرے ہوئے، اور اس میں بھی عورتیں اتنی، حالانکہ اور بازار تو عورتوں کے لیے تھا ہی نہیں۔ وَلَا تَبَغُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ اللہ تبارک نے فرمایا کہ ایسے بن ٹھن کے باہر مت پھرو جیسے زمانے جاہلیت میں پھرا کرتے تھے عورتوں کے لیے، کہ یہ زمانے جاہلیت کی بات، اور یہ ابھی، ورنہ ہم نے بعض علاقوں میں، اپنے علاقوں میں دیکھا، گاؤں وغیرہ کے علاقوں میں، کہ اب تو وہاں بھی عورتیں جانے لگی، ورنہ پہلے عورتیں بازاروں میں جاتی ہی نہیں تھی۔ جو سودا سلف لانا ہے، جو سامان لانا ہے، وہ مرد لا کے دیا کرتے تھے، وہ تصور ہی نہیں تھا کہ عورتیں بازاروں میں جائیں گی۔ آہستہ آہستہ اس چیزیں شہروں میں شروع ہوئی، بعد میں دیہاتوں گاؤں میں بھی شروع ہو گئی۔ اچھا وہ اتنے حق سے بازاروں میں جاتی ہے نا کہ اگر اتفاقاً کوئی مرد کسی سامان کے لیے پہنچ گیا، کوئی سامان لانے کے لیے، اور کبھی دھکا لگ گیا تو یہ کہتے ہیں یہ مرد بازار میں کیا کرتے ہیں، ان کا کیا کام ہے بازاروں میں؟ مطلب جو کام عورتوں کا نہیں تھا، عورتیں بھی کہہ رہی کہ مردوں کا کیا کام ہے بازاروں میں؟ تو وہ بے پردگی، وہ آپس کے اختلاط، وہ بے حیائی اتنی، کتنے نوجوانوں کے بارے میں، بلکہ ان کی زبانوں سے میں نے خود سنا کہ وہ بازار میں کیوں جاتے ہیں؟ عورتوں سے ملنے کے لیے، لڑکیوں سے ملنے کے لیے، دھکے لگ رہے ہیں۔ کیا حالت ہے مسلمانوں کی؟ یہ مسلمان عورتوں کے کام ہے، یہ مسلمان نوجوانوں کے کام ہے کہ جو نوجوان اور جن نوجوانوں کو عبادات کے اندر شوق دکھانا چاہیے تھا، عبادات کے اندر کوشش کرنی چاہیے تھی، وہ کوشش یہ کرتے کہ کس طرح بازاروں میں پہنچ جائے۔ تو بہرحال ابھی بھی کچھ ایام بچے ہوئے ہیں، یہ 12 دن تقریباً رمضان کے ہیں، ان کو تو ہم کم از کم اللہ سے قبول کروا لیں، اور بہت ہوتے ہیں یہ دن، اگر ہم چاہیں اور ان کے اندر اللہ کی خوب عبادت کریں، ہونے والی کوتاہیوں سے معافی مانگیں کہ اللہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑا وقت گزر چکا تیری نافرمانی کرتے ہوئے اور تیرے رمضان کی بے حرمتی کرتے ہوئے، ہم اقرار کرتے ہیں، اقرار مجرم ہے تیرے سامنے کہ ہم نے ان ایام کو غفلت میں گزار دیا، اب ہم ان تین چیزوں سے توبہ کرتے ہوئے تیرے در کے اوپر آگر پڑے ہوئے، تو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ تو بہرحال آنے والے ایام کو جو ہے قدر و قیمت کے ساتھ گزاریں، غفلت میں نہ گزاریں۔ تو بات پچھلے ہفتے چل رہی تھی زکوٰۃ کے تعلق سے، پہلے چند چیزیں اس کے بارے میں بتا دوں۔ دیکھو زکوٰۃ کے لیے ایک چیز تو یہ رہ گئی تھی کہ زکوٰۃ فرض کس پر ہے، اس کی فرضیت کے لیے کیا چیز ہونی ضروری ہے۔ تو زکوٰۃ کی فرضیت کے لیے ایک تو یہ کہ مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں ہے، عاقل ہو یعنی عقل مند ہو، پاگل پر زکوٰۃ نہیں ہے، بالغ ہو نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے، سمجھ میں، اور صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کو میں نے بتا دیا کہ نصاب زکوٰۃ کیا ہے، 7.5 تولہ سونا۔ اچھا سونے کے تعلق سے عام طور پر ہمارے گھروں کے اندر جو عورتیں ان کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ استعمالی چیزوں کے اوپر چونکہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ لوگ پاور سنتے کہ استعمالی چیزوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، استعمالی برتنوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، استعمالی گھروں پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ زیورات بھی چونکہ ہم استعمال کرتے ہیں اس لیے ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو میں نے پچھلے جمعے بھی یہ کہا تھا کہ سونا اور چاندی یہ وہ چیزیں ہیں، وہ چاہے استعمال کے لیے ہوں چاہے تجارت کے لیے، اس کے اوپر حلال مثبات ہے۔ تو اگر سونا گھر کے اندر ہے اور عورتوں کے پہننے کے لیے ہے، استعمال کے لیے، تو بھی اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اب سب سے اہم مسئلہ آتا ہے کہ زکوٰۃ ہے کس کے اوپر گھر میں؟
تو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہمارے گھر کا سب سے خراب نظام تو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اب تک یہ طے نہیں کیا کہ سونا جو ہے کس کی ملکیت میں ہے، مسایا ہوا ہے، ملا ہوا ہے۔ تو اس کے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ دیکھو، ایک سونا تو وہ ہوتا ہے جو عورت جو ہے اپنے میکے سے لے کر آتی ہے، تو میکے سے جو سونا آیا ہوا ہے وہ عورت کی اس کی ملکیت میں ہے، اور ایک سونا وہ ہوتا ہے جو سسرال سے چڑھایا جاتا ہے۔ اب اگر سسرال سے چڑھایا گیا سونے کے اوپر یہ کہہ دیا گیا کہ بھئی یہ سونا تمہاری ملکیت ہے، تو یہ بھی عورت کی ملکیت میں ہو گیا۔ یا وہ سونا جو ہے مہر کے بدلے میں چڑھایا گیا، بہت ساری نکاح کے اندر جب ہوتا ہے نکاح تو وہاں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی مہر جو ہے بشکل زیور، تو اگر یہ سونا مہر کی شکل میں چڑھایا گیا تو ظاہر سی بات کہ مہر جو ہے عورت کی ملکیت میں، تو یہ سونا بھی عورت کی ملکیت میں ہے۔ اور اگر کوئی چیز نہ تو مہر کے بدلے میں چڑھایا گیا نہ عورت کو اس کا مالک بنایا گیا، تو اب یہ سونا جو ہے یہ شوہر کی ملکیت میں ہے۔ اب اس کی زکوٰۃ شوہر ادا کرے گا، اور جو ملکیت میں عورت کی ہے اس کی زکوٰۃ عورت ادا کرے گی۔ اب ہاں مسئلہ یہ آتا ہے کہ بھئی عورت کمانے تو جا نہیں ہے، بہت سے عورتیں گھروں کے اندر رہتی ہیں، ہاؤس وائف ہوتی ہے، تو وہ کیا کریں؟ تو وہ شوہر جو ہے ان کے بدلے کی زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اور اگر شوہر کا یہ ظالم ہے، وہ کہے میں تھوڑی پہنتا ہوں، پہننے والی تم ہو، اتنا میں کہاں سے زکوٰۃ نکالوں گا؟ تو اب عورت یہ عذر پیش نہیں کر سکتی کہ میرے پاس پیسے نہیں، میں کہاں سے زکوٰۃ نکالوں۔ بہت سی عورتیں کرتی ہی ہیں کہ بھئی میں کہاں سے لاؤں، میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو اپنا زیور توڑواؤ، زیور توڑوا کر وہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن زکوٰۃ معاف نہیں ہے، زکوٰۃ ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ تو زکوٰۃ یہ نہایتی اہم فریضہ ہے، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اسی طرح ہی زکوٰۃ ہے۔ اچھا، اس کے دنیاوی فائدے کیا ہیں؟ کہ دنیاوی فائدہ سب سے اہم تو یہ ہے کہ باقی مال جو ہے، پورے مال کا یہ 2.5%، 2.5% نکالنے کے بعد باقی کا جو مال بچتا ہے یہ پورا مال اللہ کی طرف سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور یہ مال پاک ہو جاتا ہے، اس مال کی حفاظت کی جاتی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اگر نہ نکالیں تو یہ سارا مال جو ہے ایک تو خبیث ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے عام طور پر جن مالوں کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی ہے وہ یا تو ایسی برباد ہو جاتے ہیں، کہیں یہاں چور لے گیا، کوئی ڈاکہ ڈکیتی ڈال دیا، کہیں ہاؤس ڈوب گیا، کہیں آپ کھو گیا، یا کہیں بیمار پڑ گئے کہ بیماری کے اندر پورا مال اڑ گئے۔ یہ ساری چیزیں ان حالاتوں میں ہوتی ہیں جب زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی ہے۔ اور قرآن کریم میں آخرت میں پھر اس کا بتلایا، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کہ جو لوگ سونے چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اے نبی جی آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ کیا عذاب؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس وقت وہ مال جو ہے جہنم میں تپایا جائے گا، یہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، پھر اس کے پیشانی کو اور اس کے پہلوؤں کو اور اس کی کمر کو اس کو داغا جائے گا، اور اس سے کہا جائے گا کہ وہ مال ہے جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ پہلے پیشانی، پھر اس کے بعد اس کے پہلو اور کمر کا ذکر کیوں ہے، پیٹ کا؟ کہا کہ دیکھو جب انسان کے پاس کوئی انسان مانگنے جاتا ہے نا، تو سب سے پہلے جب یہ سیٹ اور مالداروں کو اور جو دینے والے ان کو دینا نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کی پیشانی کو پپر آتا ہے ایسا، تو اس لیے سب سے پہلے یہاں داغا جائے گا، اور پھر اس سے بچنے کے لیے اس سے پہلو بچاتا ہے کہ سامنے ایسا آیا وہ اس طرف ہو گیا، دائیں طرف ہو گیا، بائیں طرف ہو گیا، تو اس لیے اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ اور پھر جب زیادہ پریشان کرتا ہے، یہ زیادہ مانگنے والا بھی ذرا ڈھیٹ ہوتا ہے کہ مانگتا ہے، تو اس سے پیٹ پھیر کے چلے جاتا ہے، تو اس کی پیٹ کو بھی داغا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ مال، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، کل قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس مال کو گنجے کیری آنکھ والے سانپ کے شکل میں ڈال دیں گے، اور وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ سانپ اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں جس کی زکوٰۃ ادا تو نہیں کیا کرتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو یہ جو کہیں داغنے کا ذکر ہے، کہیں سانپ بنائے جانے کا ذکر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ اگر مجموعی مال سے محبت ہے، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ سونا ہے، چاندی ہے، نقد ہے، سامان تجارت کیا ہے، بس مال ہونا چاہیے، مال مال مال، اور اس مال کو جمع کر کے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، تو یہ پورا مال سانپ کی شکل میں اس کو ڈسے گا۔ اور اس کو سونے چاندی سے زیادہ رغبت ہے، سونا چاندی ہر چیز کا سونا بنا کے رکھ رہا ہے، ذرا پیسہ لے سونا، ذرا پیسہ لے سونا،
اگر سونے چاندی سے اس کو وہ زیادہ محبت ہے تو اس کو جہنم کی آگ میں تپا کر اس کو داغ دیا جائے گا۔ ایک واقعہ لکھا ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے، بڑے محقق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے استاد ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا اور ان سے ملاقات کے لیے گیا، تو وہ کہنے لگے کہ چلو ہمارے ایک پڑوسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، ہم اس کے پاس چلتے ہیں، عیادت کر آتے ہیں۔ تو ہم لوگ عیادت کرنے گئے، جب وہاں گئے دیکھا کہ جس کا انتقال ہو تو اس کا بھائی جو بڑا رو رہا ہے، بہت زیادہ، چپ کرنے سے نہیں چپ ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہمارے استاد نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کہ انتقال تو ہوتے بہت سارے لوگ پہلے بھی تیرے انتقال کیے ہوں گے اور آئندہ بہت سارے لوگوں کے انتقالوں کا وجہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں کیوں نہ رو جبکہ میرے بھائی کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، وہ آگ کے اندر جلایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی تجھے کیسے معلوم، تجھے غیب کی کیسے خبر ہو گئی، تو نے قبر میں اتر کے دیکھا ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب میرے بھائی کو ہم دفنانے کے لیے گئے اور دفنا کر جب ہم واپس آنے لگے تو میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، تو میں نے اچانک اپنے بھائی کی قبر سے بڑی سخت آواز سنی اور بڑی روشنی سے دیکھی، اور میرے بھائی کی آواز سنی کہ وہ چلا رہا ہے کہ ہائے میں تو نماز پڑھنے والا تھا، میں تو روزہ رکھنے والا تھا۔ تو مجھے محبت میں مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں نے اس کی قبر کو کھود دیا، تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی جو ہے آگ کے اندر جل رہا ہے اور اس کے گلے کے اندر جو نہایت موٹا توق یعنی کہ لوہے کا جو ہوتا ہے نا کڑا، وہ ڈلا ہوا ہے آگ کا۔ تو میں نے جو ہے اپنے بھائی کی محبت میں چاہا کہ اسے نکالوں اس آگ کے توق کو، تو میں نے جب نکالنے کے لیے اس کو ہاتھ بڑھایا تو میرے ہاتھ جل گئے۔ تو امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ جلے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ جو ہے آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے پوچھا کہ تیرے بھائی کا ایسا عمل کیا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کو قبر میں ایسا عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ تم خود کہہ رہے کہ وہ نمازی تھا، روزے دار تھا؟ تو کہنے لگا کہ میرے بھائی کی ایک بہت بڑی خرابی تھی کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا۔ کیا کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر اس کو قبر کے اندر اس طرح کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا یہ بہت سخت گناہ ہے اللہ کی طرف سے۔ دنیا کے اندر بھی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر لوگ مکمل طور پر زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دیں تو اللہ اپنی بارش کو روک دے، اللہ ان کے اوپر قحط کو مسلط کر دے، کہ جس قوم کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی رک جاتی ہے اللہ اس قوم کے اندر قحط کو مسلط کر دیتا ہے، بارش کو روک دیتا ہے۔ اگر یہ چرند پرند اور چوپائے نہ ہو تو اللہ ایک بوند پانی نہ برسائے۔ تو بہرحال یہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہایت اہم فریضہ، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرا عمل چونکہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، دوسرا ایک اہم عمل ہے وہ ہے اعتکاف کا۔ اعتکاف یہ بہت اہم عبادت ہے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں، ایک ہے نفل، سنت اور واجب۔ نفل اعتکاف تو یہ ہے اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، بس انسان جس وقت نیت کر لے کہ میں اللہ کے اعتکاف کی نیت کرتا ہوں اعتکاف ہو جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی مسجد میں آؤ تو مسجد میں آ کر سب سے پہلا کام یہ کرو کہ فوراً نیت کرو کہ اللہ جب تک اس مسجد میں میں رہوں گا میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو اس وقت تک وہ اعتکاف کے ثواب میں شامل رہے گا۔ تو ایک ہوتا ہے نفل اعتکاف، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ دوسرا ہے واجب اعتکاف۔ واجب اعتکاف کے لیے شرط، ایک تو روزہ شرط ہے اور مسجد کا ہونا شرط ہے۔ یہ واجب اعتکاف کون سا ہے؟ واجب اعتکاف یہ ہے کہ انسان کوئی نظر مانگ لے، منت مانگ لے کہ اللہ اگر میرا یہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں جو ہے 2 دن کا اعتکاف کروں گا، یا اللہ فلاں میرا آرڈر مل جائے گا تو میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا۔ تو اب یہ اعتکاف جو ہے یہ ہے واجب اعتکاف۔ اس اعتکاف کے لیے شرط کیا ہے؟ ایک تو روزے کا ہونا شرط ہے اور دوسرا مسجد میں ہونا شرط ہے واجب اعتکاف کے لیے۔ تیسرا یہ ہے وہ ہے سنت اعتکاف۔ سنت اعتکاف کون سا ہوتا ہے؟ سنت اعتکاف وہ ہوتا ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم ملنے کے بعد سے ہر سال اعتکاف کیا ہے، اور ایک سال آپ اعتکاف کرنے سے رہ گئے تو دوسرے سال میں ڈبل اعتکاف کیا، یعنی آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا۔ تو یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت موقدہ علی الکفایہ یہ ہے کہ اگر پوری بستی کے اندر مسجد کے اندر ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر اتنے ڈھیر پورے بستی والے کسی نے بھی نہیں کیا تو سارے لوگ گنہگار ہوں گے۔ لیکن ایک کے ادا کرنے کی وجہ سے اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ ہم نے سوچا کہ ایک نے ادا کر لیا تو بس زیادہ اہم نہیں ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ بہت ہی اہم عبادت ہے۔ اور اس عبادت کے لیے اس سے بہترین چیز کیا ہے کہ اس کے ثواب کے لیے یا اس کی فضیلت کے لیے یہ بات کیا کم ہے کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے
ایک دن کا نفل اعتکاف کرتا ہے تو اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ کر دیتے ہیں، سمجھ میں۔ اور اس کے لیے روایت میں فرماتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو ایک شخص آیا نہایت پریشان اور وہ ان کے پاس ہی مسجد میں بیٹھ گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، میں تمہیں غمزدہ دیکھ رہا ہوں، پریشان ہو تو کہنے لگا کہ اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، میرے اوپر فلاں کا قرض ہے، اس کا حق ہے، اور میرے پاس اتنی قدرت نہیں ہے کہ میں اس کا قرض ادا کروں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہاری سفارش کروں اس سے؟ کہا کہ اگر آپ کر دیں تو بہت بڑی مہربانی ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں سے باہر نکلے مسجد نبوی سے، تو وہ شخص کہنے لگا کہ ابا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، آپ اپنا اعتکاف بھول گئے، آپ تو اعتکاف میں تھے۔ تو کہنے لگے کہ میں جو اعتکاف کو بھولا نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے اس قبر والے سے، اور ابھی زیادہ ایام نہیں گزرے ہیں، اور فوراً یہ کہہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رونے لگے۔ قبر والے سے مراد کون؟ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہ میں نے اس قبر والے سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی کسی حاجت کے لیے نکلتا ہے، وہ حاجت پوری نہیں کر رہا ہے، اس کے کسی کام کے لیے جا رہا ہے، چاہے وہ خود کرے یا کسی اور سے کروائے، تو جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک دن کے اعتکاف کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، ہر خندق کی چوڑائی اتنی جتنے کہ آسمان و زمین کے درمیان کی چوڑائی۔ اب سوچو کہ نفل اعتکاف کا ثواب اگر یہ ہے تو سنت اعتکاف کا ثواب کتنا ہوگا۔ بلکہ ایک روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ معمولی بات ہے، آج ہم لوگ تڑپتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں عمرہ کرا دے، ہمیں حج کرا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹھے بٹھائے ثواب دے رہے ہیں، 2 مقبول حج اور عمرے کا ثواب۔ لیکن آج عام طور پر کیا ہو گیا، ہم لوگوں نے اول تو اس کو عبادت سمجھتے ہی نہیں، یا عام طور پر ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ بھئی کسی بڈھے کو بٹھا لو، بوڑھے شخص کو جس کو کوئی کام دھندہ نہ ہو، اور عام طور پر بیٹھتے بھی ایسے ہیں۔ ہمارے وہاں بھی عام طور پر ابھی اس سال بھی جو ہے ارادہ ہے، ہمارے یوسف چچا کا ارادہ ہے، اور پتہ نہیں اور کسی کا بھی ارادہ ہے، حالانکہ یوسف چچا سے یہ سوچنا نہیں کہ بوڑھے بھائی ینگ مین ایک دم بڑھاپے میں جوان ہے بھائی، ابھی تک ویسے چلتے جیسے ہم نے چل رہے۔ تو بہرحال عام طور پر ہم نے ذہن بنا لیا کہ بھائی بوڑھے لوگ بیٹھتے ہیں، بوڑھوں کا کام ہے، اور نوجوان تو اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اگر ہم بیٹھ جائیں گے تو رمضان کی خریداری کون کرے گا، عید کی خریداری کون کرے گا، ساری خریداری ہم نے آخری عشرے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ حالانکہ عبادات تو اصل جوانی کی ہوتی ہے، سمجھ میں آیا، عبادات اصل میں جوانی کی ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بوڑھے لوگ کریں گے۔ حالانکہ اگر نوجوان اعتکاف کے اند بیٹھے تو رمضان میں بہت سارے گناہوں سے بچیں گے، غیبت سے، چغلی سے، فضول باتوں سے، لایانی باتوں سے، اور بد نظری سے، بے حیائی سے، سارے گناہ کتنے، یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں جو ہمارے نوجوان کرتے ہیں، بد نظری، بے حیائی اور بے پردگی، اور باہر گھومنا، اور عورتوں کے ساتھ اختلاط، اور اس وقت وہ شیطان آیا ہوا ہے IPL وہ دیکھنا، سمجھ میں، یہ ساری چیزوں سے ہم بچیں گے۔ لیکن نوجوان لوگ سمجھتے ہیں، نوجوانوں نے ساری تیاری عید کی کب کرنی ہے، آخری عشر میں کرنی ہے، وہ پورا بازاروں کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے تشکیل کریں ایک دوسرے کی نوجوان، کہ نوجوان بیٹھیں گے ہم۔ اور سب سے اہم چیز تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہم، اب اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے بہت سارے اعمال ایسے ہیں جن کو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ مسجد سے باہر نکلنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے بغیر کسی شرعی ضرورت کے۔ اب جنازے میں شرکت ہے، کسی مریض کی عیادت ہے، یہ بہت ساری عبادات ایسی ہیں جن میں ہم شریک نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے آپ پر کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اور اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو ساری نیکیوں کا ثواب ملتا ہے جو اعتکاف کی بغیر والے جو کرتے ہیں، یا اعتکاف میں بیٹھنے کی نہ بیٹھنے کی صورت میں وہ کرتا ہے، ان تمام چیزوں کا ثواب اس کو ملتا ہے۔
اور وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، جنازے میں شریک ہونے کا ثواب بھی اس کو مل رہا ہے، وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، کسی نکاح میں شریک ہونے کا ثواب بھی اس کو مل رہا ہے، وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور جو عیادت کا ثواب بھی اس کو مل رہا ہے، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، بہت سارے نیکی ایسی ہوتی ہیں جن کا ثواب اس کو ملتا ہوتا ہے۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے، کتنی اہم عبادت ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نوجوان مسجد میں بیٹھیں۔ تو اس لیے بھائی کوشش کریں گے نا بھائی، نوجوانوں کی آواز بالکل نہیں نکلے گی، وہ سوچے مسجد میں بیٹھے ہو، اگر اللہ نے انشاءاللہ قبول کر لی تو کوئی بیٹھنا پڑے گا یہاں، نوجوان بیٹھیں، سمجھے؟ خاص طور پر ہمارے نوجوان جب بیٹھیں گے تو مسجدوں کا ماحول بنے گا، اور یہ جو باہر والا ماحول ہے، دجالی ماحول، ان سے بچنے کا آسان ہو جائے گا، اور آج بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ دیکھو، اعتکاف کرنے والا ہمیشہ عبادات کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب جو شب قدر ہے، جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل، جو اللہ نے خصوصی طور پر اس امت کے لیے دی تھی، اس کو پانے کا سب سے بہترین طریقہ اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ شب قدر کے پانے کا سب سے بہترین طریقہ اعتکاف میں بیٹھ جاؤ۔ اگر ہم اس رات میں جاگے بھی نہیں، سو گئے ہم، اور اس رات میں، وہ رات شب قدر تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ عبادت میں شمار کریں گے، کیونکہ اعتکاف میں، اور اعتکاف کرنے والا چاہے سوئے، چاہے قرآن شریف پڑھے، چاہے نماز پڑھے، یہ ساری چیزیں کیا ہے، وہ عبادات میں شمار ہوتی ہے، اس کا سونا بھی عبادت میں شمار۔ تو ہوگا کہ بھئی اگر ہم لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شب قدر آ گئی، تو یہ لکھا جائے گا کہ یہ بندہ 1000 رات، 1000 مہینے تک اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو بیٹھ سکتا ہے 1000 مہینے تک، اور 1000 مہینے سے زیادہ، کتنا زیادہ وہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن کم از کم 1000 مہینے تو کہیں نہیں گئے، تو 1000 مہینے بیٹھنے کا ثواب ملے گا اس کو اعتکاف میں، معمولی وہ ہے۔ تو اگر ہم سب نہیں بیٹھ سکتے، تو جن گھروں کے اندر بھائی 4 بیٹے، تو ترتیب بنائے کہ اس سال بڑا بیٹا بیٹھے گا، اور باقی کے 3 بیٹے اس کی خدمت کریں گے، یا اس کے معاملات، جو بھی اس کے گھر کا خرچہ وغیرہ ہے، یا جو بھی ہے وہ اس کی تیاری کریں گے۔ اگلے سال دوسرا بیٹا بیٹھے گا، اس کے بعد تیسرا بیٹا بیٹھے گا، یا بھائی ہے 3-4 بھائی ہے، تو بھائی اپنے وہ نیت کر لے کہ اس سال بڑا والا بھائی بیٹھے گا، دوسرے سال چھوٹا والا بھائی بیٹھے گا، اس طرح ترتیب بنا لے۔ بھائی یہ تو نہیں کرے پورا، لیکن اگر ہر گھر سے ایک شخص اگر اعتکاف کے لیے بیٹھے گا، تو اس ایک شخص کی نورانیت اس کے گھر کے اندر محسوس کریں گے آپ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس سال جو اعتکاف میں بیٹھنا ہے، اس کے بیٹھنے کے لیے ابھی ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہے اتوار میں، اعتکاف کے لیے ضروری یہ ہے کہ 20واں روزہ جو ہوتا ہے، اس روزے کی افطاری ہم مسجد میں آ کے کریں۔ 20ویں روزے کی افطاری ہم مسجد میں آ کے کریں، کیونکہ اسلامی دن جو شروع ہوتا ہے وہ غروب ہوتے کے ساتھ ہی، سورج غروب ہو گیا، اسلامی دن شروع ہو گیا۔ تو اب 21واں دن جو کب شروع ہوگا، 20واں دن ختم ہونے سے جیسے افطاری کا وقت ختم ہوگا تو 21واں دن شروع ہو جائے گا، پہلی رات آئے گی۔ تو افطاری کے وقت سے پہلے اعتکاف کرنے والا مسجد میں آ جائے، اپنا بوری بستر لے، اگر بستر وغیرہ نہ ملا تو بعد میں منگا لے، لیکن وہ خود مسجد کے اندر آ کر بیٹھنا 20ویں افطاری سے پہلے 20ویں روزے کی افطاری پہلے۔ اس سال جو ہے اتوار کی افطاری ہمیں مسجد میں آ کے کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ 20ویں روزے کی افطاری مسجد میں آ کے کرنی ہے۔ اب اس وقت سے لے کر کب تک بیٹھنا ہے؟ جب تک کہ چاند نہ دکھ جائے، شوال کا، عید کا چاند نہ دکھ جائے۔ عید کا چاند دکھ گیا، اعتکاف ختم ہو گیا۔ لیکن اعتکاف کرنے والوں سے میں ادباً یہ عرض کرتا ہوں کہ آخری رات جو ہے وہ بھی مسجد میں گزارے۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی انسان مزدوری کرے، مزدوری لے کے نہ آ جائے، کیسی بے وقوفی والی بات ہے۔ بھائی ہم نے پورا دن، پورا عشرہ محنت کرا، اور جو لیلۃ الجائزہ ہے، جو گفٹ والی رات، اللہ سے گفٹ ملنے والی رات ہے، انعام والی رات ہے، وہ ہم باہر گزارے، کیسے ہوگا؟ بہت ساری جگہ دیہاتوں میں نے دیکھا کہ اعتکاف کرنے جو بیٹھتے ہیں، جب اعتکاف کا بالکل چاند دکھتا ہے تو لوگ گھر والے لینے کے لیے آتے ہیں، پورے ڈھول ٹاشوں کے ساتھ میں۔ کیوں بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تو ان کو لینے جا رہے ہیں، عجیب ماحول بنا رہے ہیں۔ اور اعتکاف کرنے والا بھی بہت ایسا بھاگتا ہے یہاں سے کہ بھائی جیل سے چھٹا ہوا، قید خانے سے فوراً، جہاں پوچھتا ہے چاند دکھا کہ نہیں، چاند دکھا کہ نہیں، جو مسجد میں آ رہا سب سے پوچھا بھائی چاند دکھا کہ نہیں دکھا۔ بھائی چاند دیکھ کے تیرا اعتکاف ختم، لیکن انعام تو لے کے جا، بھائی گفٹ تو لے جا اللہ سے جو اللہ نے تجھے دیا ہے۔ تو ان سے ادب عرض یہ ہے کہ وہ رات بھی وہ یہیں گزارے، اس کے بعد اپنا صبح ہو جائے، فجر کی نماز پڑھ کے گھر پہ جا کے نہا دھو کے عید کے لیے آ جائے۔
رات یہاں گزارے کہ وہ لینے والی رات ہے اللہ سے. تو 20ویں کی افطار یہاں کرنی ہے اور چاند دیکھتے کے ساتھ ہی اعتکاف ختم. اب اعتکاف کے لیے ایک تو شرط یہ کہ مسجد ہو, دوسری شرط یہ کہ روزہ ہو. اگر کسی نے روزہ رکھا نہیں تو اس کا اعتکاف ختم. یا اعتکاف رکھا تو اعتکاف کیا تھا, روزہ بھی رکھ رہا تھا, لیکن کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا, اس کا توڑ دیا اس نے, تو بھی روزہ اعتکاف ختم. لیکن اب اعتکاف ختم کرنے کا مطلب یہ کہ وہ گھر پہ چلا جائے, پھر نفل اعتکاف کی نیت کر کے وہیں بعد میں. تو سنت اعتکاف جو ہے وہ کب سے ہے کہ 21ویں روزہ جو ہے 21واں دن جو شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے 20ویں افطار یہاں آ کے کرے اور چاند دیکھنے تک. یہ جو 10 دن یا 9 دن ہوتے ہیں یہ سنت المؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف ہے. اچھا, عورت اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کا ایک کمرہ مخصوص کر لے. اگر ایک روم ہے تو اس کا کسی ایک حصہ مخصوص کر لے اور وہاں پردہ باندھ لے. اور اگر 2 روم ہے تو کسی ایک روم کو متعین کر لے کہ بھئی یہاں میں اعتکاف کے لیے بیٹھوں گی. اب وہ بغیر ضرورت کے وہاں سے نہیں نکل سکتی. اسی طرح جو حضرات مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی طبعی ضرورت کے بغیر مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے. سمجھے, یہ بہت بڑی شرط ہے. صرف طبعی ضرورت, یعنی جیسے کہ لیٹرین وغیرہ ہے, بیت الخلاء وغیرہ, اس کے لیے باہر جا سکتے ہو. یا وضو ٹوٹ گیا تو باہر جا سکتے ہو. وضو کے اوپر وضو کرنے کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے. وضو ہے لیکن سوچے کہ وضو دوبارہ وضو کر لیں, تو عام لوگوں کے لیے تو یہ ثواب ہے, نور علی نور. لیکن اعتکاف کرنے والے کے لیے وضو پر وضو کرنے کے لیے باہر نہیں نکل سکتا. اگر وضو پر وضو کرنے کے لیے باہر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ارے سمجھ میں آ رہا ہے؟ اسی طرح اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے گیا, اب وہاں جا کر جو ہے وہاں بیت الخلاء وغیرہ سے فارغ ہو گیا, اب کوئی دوست مل گیا تو وہاں بیٹھ کے کھڑے ہو کر اس سے باتیں کرنے لگا. اگر وہ بغیر کسی ضرورت کے 1 سیکنڈ کے لیے باہر رکے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا. اس کے اپنی ضرورت کے لیے جائے, ہاں لائن وغیرہ لگی ہوئی ہے تو لائن وغیرہ لگا کے کھڑے ہو جائے, وہاں منع نہیں ہے, لیکن بغیر ضرورت کے باہر نکلنا یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح غسل کرنے کے لیے بھی صرف جو واجب غسل ہے, واجب غسل کرنے کے لیے تو باہر جا سکتا ہے, ورنہ یہ سوچ کر کہ ٹھنڈک حاصل کر لوں یا جمعے کے لیے غسل کر لوں, جمعے کے غسل کے لیے بھی وہ باہر نہیں جا سکتا مسجد کے باہر. تو سارے کام اس کو مسجد کے اندر کرنا ہے. تو مسجد کے اندر رہے گا اعتکاف کے لیے سے, تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عبادت میں شمار کریں گے اور اس کو جو ہے عبادت میں اس کا پورا شمار ہوگا. اور سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ اگر اعتکاف کے سم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہوں گے تو شب قدر کا حصول آسان ہو جائے گا. دوسری تمام عبادت لکھی جائیں گی, وہ ساری عبادتوں کے اندر ہمارا شمار ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ تمام کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.